لیکن ادھر مجھے کوئی بھی نہیں ملا۔ تب میں سیدھا قبر پہ آیا ہوں، دیکھا ہے تو قبر مکمل طور پر تیار تھی، جو کہ بالکل اوپر وہ اینٹیں وغیرہ وہ جو کہ سلیپیں وغیرہ رکھنی ہوتی ہیں وہ اوپر پڑی تھی، تو لاش اس میں نہیں تھی۔ میری ان سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں اس پر کوئی دکھ اور افسوس نہیں کہ ہم نے اپنی بہن کو قتل کیا ہے، کیونکہ یہ غیرت کا مسئلہ تھا۔ لاہور کی باتوں کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن پر ضرور پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان اسلم موسیٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لاہور کی باتیں۔ لاہور کی باتوں کی طرف سے ایک نئی بات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے سدرا خالد کیس جو اکاڑا کے نجی گاؤں ہے جو رنالہ خرد، جس کے اندر یہ واقعہ پیش آیا، آپ کو پتہ ہے۔ تو ناظرین، ہم اس کی قبر پہ موجود ہے جو غیرت کے نام پہ باپ اور بیٹے نے قتل کیا سدرا کا۔ تو ہمارے ساتھ سینئر اینکر موجود ہے ارسلان، جو رنالہ خرد کے اندر کرائم رپورٹر ہیں، بڑی اچھے طریقے سے اس کو کور کرتے ہیں۔ انہوں نے میں کہتا ہوں شروع سے لے کر اینڈ تک ابھی تک جہاں تک تفتیش پہنچی ہے وہاں تک ارسلان بھائی نے کور کیا۔ ان سے جانیں گے کہ یہ کس طرح کیس شروع ہوا، کس طرح اس موڑ پہ آج پہنچا ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ۔ سر، آپ کو پتہ ہے، ہم نے بھی دیکھا کہ سدرا خالد کو جو کیس ہے رنالہ خرد کے اندر، یہ اکاڑا کا جو علاقہ ہے اس کے اندر یہ پیش آیا ہے۔ آپ نے اس کی میں کہتا ہوں نچلی تہہ سے لے کر اوپر والی تہہ تک سارے کیس کو دیکھا، اس کے مدعی کا بھی انٹرویو کیا، اس کے بعد جو اس کے میں کہتا ہوں جنہوں نے یہ قتل کیا ہے سدرا کا، اس کا بھی انٹرویو کیا۔ آپ جب آئے آپ کو کس طرح پتہ چلا کہ یہ قتل ہوا ہے؟ کیا وجہ بنی، کس طرح بنی؟ سر آپ کو پتہ ہے کہ میں لاہور میں جرنلزم کا کام کر رہا ہوں، تو میں رینڈملی ادھر اکاڑا میں آیا ہوا تھا، تو مجھے کال آئی ہے کہ ایسے ہی نا رنالہ خود میں ایک گاؤں ہے، اس میں جو کہ یہ وقوع ہوا ہے کہ ایک بھائی نے اپنی بہن کو غیرت کے نام پر قتل کر دیا ہے۔ تو جب میں ادھر آیا ہوں تو تب میں نے سب سے پہلے میں نے کوشش کی کہ ان کے والدین سے بات کروں، ان کے اہل خانہ سے کسی سے بھی بات کروں، لیکن ادھر مجھے کوئی بھی نہیں ملا۔ تب میں سیدھا قبر پہ آیا ہوں، دیکھا ہے تو قبر مکمل طور پر تیار تھی، جو کہ بالکل اوپر وہ اینٹیں وغیرہ وہ جو کہ سلیپیں وغیرہ رکھنی ہوتی ہیں وہ اوپر پڑی تھی، تو لاش اس میں نہیں تھی۔ میں بہت زیادہ حیرت زدہ ہوا ہوں کہ اس میں لاش کیوں نہیں۔ پھر جب میں یہاں سے نکلنے لگا ہوں، کچھ 5-10 منٹ رکا ہوں، تو اس وقت اس کا بھائی میرے پاس آیا۔ میں نے پوچھا سر آپ یہ جو قبر ان کے اہل خانہ میں سے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ جی میں ان کے اہل خانہ میں سے ہوں۔ پھر وہ مجھے اپنے گھر کے پاس لے گئے، انہوں نے مجھے انٹرویو دیا ہے، اس میں میں نے ان سے پہلے پوچھا ہے سر آپ اگر مناسب سمجھتے ہیں کہ اس کے متعلق بات کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا سر ہم خود بات کرنا چاہتے ہیں، تاکہ جو لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آنر کلنگ کے بارے میں کہ اس نے غلط کیا ہے، غیرت کے نام پر قتل جو کہ، لیکن کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا تو آپ انٹرویو دیں گے؟ انہوں نے کہا جی بالکل، ہم تو سدرا کے سکے بھائی نے کہا۔ جب میری ان سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں اس پر کوئی دکھ اور افسوس نہیں کہ ہم نے اپنی بہن کو قتل کیا ہے، کیونکہ یہ غیرت کا مسئلہ تھا۔ اور جو کہ اس کے بعد اس کے والد کا میں نے انٹرویو کیا، ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ یہ ہماری غیرت کا مسئلہ ہے، اسی لیے جو کہ ہم نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ اعتراف جرم وہ خود ہی کر رہے ہیں کہ ہم نے کیا ہے یہ؟ جی وہ بالکل کر رہے ہیں، انہوں نے اعتراف جرم کیا اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھی ہم اس بات کو مطلب کہ اعتراف جرم کرتے ہیں کہ ہم نے یہ قتل کیا ہے۔ مطلب کہ جس طرح ایک گھر کے اندر ہوتا ہے کسی کے بہن کسی کا بھائی، جس طرح ڈیتھ ہوتی ہے تو ایک سوگ سا سما ہوتا ہے، اس طرح کا آپ کو نظر نہیں آیا؟ ان کے گھر آپ گئے ہیں؟ سر جب میری ان سے جو کہ بات ہوئی ہے نا، مدعی سے تو نہیں ہوئی کیونکہ ان کی والدہ مدعیہ تھی، ان کے باپ اور بھائی سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ ہم نے غیرت کے نام پر قتل کیا ہے اور ہمیں کوئی دکھ نہیں۔ تو آپ یہ جو قبر دیکھ سکتے ہیں یہ ہے سدرا خالد کی، جو کہ جب میں آیا تھا تب اس میں جو کہ لاش نہیں تھی، لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے لے جایا گیا تھا۔ اس کے بعد جو کہ پولیس نے اپنی مکمل کارروائی کی ہے، جو بھی اس کے بارے میں تحقیقات حاصل کرنی تھی وہ کی ہیں، اور اس کے بعد جب مین کے پوسٹ مارٹم ہوا ہے اس کے بعد یہ لاش جو کہ دفن ہوئی ہے۔ پولیس کی تفتیش ہم نے دیکھا کہ مدعی تھانے کے اندر موجود ہے، اس کا سکا بھائی، اس کا بھی آپ نے انٹرویو کیا۔ پولیس کے لحاظ سے یہ کیس کہاں تک پہنچا ہے؟ تو جی ملزم جو کہ ہاں تھانے میں موجود ہے، اور جو کہ پولیس نے 24 گھنٹوں میں اپنی کارروائی مکمل کی ہے، اور 24 گھنٹوں کے اندر میں نے ڈی ایس پی صاحب سے بھی بات کی ہے، ڈی ایس پی صاحب سے میں نے انٹرویو کیا، پوچھا، انہوں نے بتایا ہے کہ جو کہ 24 گھنٹوں کے اندر ملزم کو ہم نے گرفتار کیا اور اس پر 302 سیکشن لگی ہے، اور اس کے
بعد جو کہ انہوں نے 311 لگی. 311 میں یہ ہوتا ہے کہ اگر جو کہ اہل خانہ میں سے کوئی مدعی جو ہے پیچھے بھی ہٹ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کیس کی جو کہ ریاست خود مدعیت بن جاتی ہے. ارسلان بھائی سر آپ کو یہ کیا لگ رہا ہے کہ بیٹا ملزم ہے ماں مدعی ہے, کیا لگتا ہے اس کیس کے آپ بارے میں؟ آپ تو اس طرح کے کیس اکثر ہینڈل کرتے رہتے ہیں کرائم کی. سر دیکھیں دکھ والی تو بہت بات ہے. اسلام اور قانون اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی کو بھی غیرت کے نام پر قتل کر دیں, لیکن جب میں نے ان کا انٹرویو کیا ہے تب میں اب قبرستان میں کھڑا ہو کر میں یہ بھی الفاظ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ پاک میری یہی دعا ہے کہ اس بہن کو جو کہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, لیکن ان کے بقول یہ تھا کہ ہم نے غیرت کے نام پر قتل کیا ہے. اور جو کہ میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جو کہ قانون اور مذہب کے مطابق یہ نہیں ہونا چاہیے. باقی انہوں نے بار بار یہی بات کی ہے کہ ہم نے غیرت کے نام پر قتل کیا. ناظرین آپ نے دیکھا سدرہ خالد کا جو کیس آپ کو پتہ پاکستان کے اندر اس ٹائم ٹاپ ٹرینڈ پہ چل رہا ہے. تو ہمارے علماء حضرات سے خصوصی درخواست ہے کہ جو یہ کام انہوں نے کیا ہے باپ اور بیٹے نے, بھائی نے بہن کے ساتھ اور باپ نے بیٹی کے ساتھ, کہ ہم نے غیرت کے نام پہ اسے قتل کیا ہے, تو ہمارے علماء حضرات سے خصوصی اپیل ہے کہ دین میں یہ جائز ہے. اگر وہ جائز ہے یا کسی بھی قسم کا دین کے حوالے سے یہ اگر کوئی حدیث کے مطابق ہے تو نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان اسلم موسیٰ کو اجازت دے اور دیکھتے رہیں لاہور کی باتیں پاکستان زندہ باد.